بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ڈی این اے۔ عارف نظامی صاحب کی سربراہی میں ڈی این اے موجود ہے اور غلام حسین حاضر ہے، اور ہم نے شروع کرنا ہے۔ کیوں جی نظامی صاحب، کہاں سے شروع کریں؟ آج ایک تو ترکی کے صدر طیب اردوغان آئے، آپ تو ان کا اشعیہ بھی کھا کے ہیں، اس پہ کو بات کر رہے تھے، چودھری اعتزاز احسن ان صاحب۔ سے ذرا پاناما کا جو آج کیس ہوا ہے سپریم کورٹ کا، جو 29 تک ملتوی ہو گیا، اب اس بارے میں ذرا کو گپ شپ کرنے چودھری صاحب سے پوچھیں کہ کیا اس کے موقعات ہیں۔ سینٹ آف پاکستان میں اپوزیشن لیڈر ممتاز قانون دان بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن سے بڑی اتھارٹی پاناما پیپرز پر اور کوئی نہیں، ان سے ہم رائے لیتے ہیں کہ آیا میاں جن کا ویو یہ ہے، جو نواز شریف بچاؤ بریگیڈ کے ممبران ہیں، کہ اب ہماری فتح ہو گئی ہے اور نواز شریف کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ چودھری صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہلو جی چودھری صاحب، جی سنا ہی نہیں پہلے؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آج جو کیس ہوا ہے اس میں ان کا خیال ہے کہ نواز شریف کے جو سائیڈ ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ ان کی فتح ہو گئی ہے، لیکن ابھی اس وقت تو ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں کیس کی، یہ 29 نومبر تک آپ کو جیسے علم ہے کہ وہ ایک تو ملتوی ہو گیا، دوسرے آج حامد خان صاحب کو ذرا تھوڑا ٹف ٹائم دیا ہے، بعض ججوں نے، چیف جسٹس نے بھی چپتے ہوئے سوال پوچھے ہیں کہ جی آپ نواز شریف کی تقریریں پڑھنے کی بجائے آپ انہوں تینوں تقریریں وربیٹم پڑھنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا آپ کوئی کانکریٹ ایویڈنس پیش کریں جس کے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے چودھری صاحب؟ میری رائے اس میں بڑی سادہ سی ہے، بڑی اسٹریٹ اور سمپل سی ہے کہ حامد خان صاحب، اگر فرض کرو، میں ویسے نہیں مانتا ہوں، پر یہ مان بھی لیا جائے کہ ان کی کوتاہیاں یا ان کی غلطیاں کوئی ہیں، جو کہ میں نہیں مانتا ہوں، پر جو قانون جہاں کھڑا ہے اس وقت وہ بار ثبوت میاں نواز شریف اور شریف خاندان پہ ہے، حامد خان پہ نہیں ہے۔ حامد خان فرض کرو خاموش رہتا ہے، خاموش کھڑا رہتا ہے اور صرف اتنا کہتا ہے کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں 7-8 ارب روپے کی، یہ ڈالرز اور پاؤنڈ میں حساب لگائیں تو 7-8 ارب روپے کی پراپرٹیز بنتی ہیں۔ یہ جو مے فیئر اپارٹمنٹس ہیں یہ تو شریف خاندان نے تسلیم کر لی ہے کہ ان کی ہیں، اور جب انہوں نے تسلیم کر لیا ہے تو بار ثبوت اب ان پہ ہے کہ وہ ثابت کریں کہ یہ ان کے جائز اور جائز آمدن تھی، جائز ذرائع تھے جس کے ذریعے وہ پیسے باہر بھیجے گئے، اور جائز وسائل تھے جن سے وہ خریدے گئے۔ اس میں تو بار ثبوت سیدھا سیدھا وزیر اعظم اور ان کی اولاد پہ ہے۔ لیکن چودھری صاحب وہ حامد خان صاحب نے، ایک صحافی ہیں، ان کی کتاب بھی ساتھ فوٹو کاپی لگا دی ہے، اخباری تراشے لگائے ہیں جس میں جج کہتے ہیں کہ پکوڑے بیچے جائیں گے۔ یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے اصولی طور پہ، لیکن اگر عمران خان صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی جو منی ٹریل ہے وہ ٹھیک نہیں، تو کچھ ایویڈنس تو لانا پڑے گا۔ بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا انور ظہیر جمالی جو چیف جسٹس ہیں، ایک تو بڑی لمبی تاریخ دی انہوں نے 29 نومبر، ان کا کہنا یہ ہے کہ ریمارکس دیے انہوں نے کہ جب تک وزیر اعظم پر الزامات کی 100% تصدیق نہ ہو جائے ہم فیصلہ نہیں دے سکتے۔ ان کا کہنا میں تھا، آپ کو عارف صاحب عرض یہ کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہا آگے کہ جب تک مکمل انکوائری نہ ہو جائے عدالت نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تو چودھری صاحب لمبا کام ہو گیا۔ عارف صاحب مجھے بھی 50 سال ہو گئے اس وکالت کے پیشے میں، اور ان ججز سے زیادہ ہی عمر ہوئی ہے میری اس وکالت کے پیشے میں۔ میں ان کی ججز کی بات کو تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ اگر بچانا ہے نواز شریف کو تو بچانے کے اور بھی طریقے ہیں، پر نواز شریف پر بار ثبوت ہے، شریف خاندان پہ بار ثبوت ہے۔ حامد خان خاموش ہو جائے یا حامد خان اخبار کے تراشے پڑھے یا حامد خان کوئی الف لیلوی کہانی شروع کر دے، اس وقت یہ انکوائری ہے، یہ ٹرائل نہیں ہے۔ انکوائری میں فرض ہے اور جو ذمہ داری عدالت کی ہے
وہ ٹرائل والی عدالت نہیں. ٹرائل میں ایڈورسیریل پروسیڈنگ ہوتی ہیں کہ حامد خان اور اسلم شیخ کا مقابلہ ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا مقابلہ ہوتا ہے. یہ ٹرائل نہیں ہے, یہ انکوائری ہے. ججز کو بھی اس کا علم ہے. یہ انکوائری میں سچ تک پہنچنا ججز کی ذمہ داری ہے. اور بارے ثبوت بالکل حسین نواز شریف کے بیان کے بعد اور نواز شریف کی اپنی تین تقریروں کے بعد پورے کا پورا 100% شریف خاندان. لائن کٹ گئی اور لائن کٹ وہ گئی. نظامی صاحب کچھ آپ نے بیچ میں مسنگ کیا ہے. یہ پہلے یہی کورٹ کہہ بیٹھی ہے کہ چونکہ انہوں نے فلیٹس بھی مان لی ہیں, انہوں نے کمپنیاں بھی مان لی ہیں, تو ثبوت اب انہوں نے دینے ہیں. ہاں وہ لیکن تو ایک ایسی خاص صاحب اپنا حسین صاحب یہ نہیں, یہ ججوں نے کہا ہے, میں نے نہیں آج کہا. کو عدلیہ کا وہ ٹھیک کہہ رہے اعتزاز صاحب. نہیں وہ تو صحیح ہے جی, وہ بہرحال ایک ماہر نہیں قانون میں نے ہے. کہا ججوں نے کہا ہے بھائی, ہم نے اپنی طرف سے کیا ابھی کیا میں ایک سن رہا تھا, ایک کیا ہے بابر ستار, جی. بڑے وکیل ہیں کسی چینل پہ, پر اعتزاز کا اور ان کا کیا مقابلہ وہ ہے؟ کہہ رہے تھے, نہیں میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں نا, جی مقابلہ تو میں نہیں کر سکتا چیز اس پر خاک راست, لیکن انہوں نے فرمایا کہ ایویڈنس کا مقابلہ ایویڈنس سے کرنا چاہیے. چاہے میاں نواز شریف کی سائڈ نے جو بھی دستاویزات لگائی ہیں, ایویڈنس لگایا, اس کا اعتزاز جواب صاحب کلپنگز نہیں ہیں. اعتزاز صاحب, یہ آپ شاید فالو نہ کیا ہو, انہی ججوں نے پہلے ہیئرنگ میں کہا ہے کہ چونکہ انہوں نے فلیٹس بھی قبول کر لیے ہیں, کمپنیاں بھی مان لی ہیں, تو اب انہوں نے ثبوت دینا ہے کہ انہوں نے وہاں کیسے پیسے پہنچائے اور کیسے خریدا. عارف صاحب جی جناب, یہ پتہ نہیں پیمرا کرتی ہے کہ نہیں کہ جب میں تقریب بات کر رہا ہوتا ہوں نواز شریف کے خلاف تو بیچ میں کٹ جاتی ہے. وہ چودھری صاحب آپ کو یاد ہے نا کتاب اور لائن کٹ گئی, اور لائن کٹ گئی, جس میں حامد خان کا کوئی بارے ثبوت ہے ہی نہیں, اور جج یہ جانتے ہیں. اور اگر جج یہ نہیں جانتے تو یہ بنیادی چیز ہے کہ انکوائری اور ٹرائل میں فرق ہے. انکوائری میں جج نے خود سچ تک پہنچنا ہے, حامد خان نے ان کو نہیں پہنچانا. حامد خان کی کوتاہیاں بھی ہوں تو ججوں نے دیکھنا ہے کہ بھئی اگر نواز شریف کے خاندان نے, شریف خاندان نے وہ اونرشپ ان کی ایکسیپٹ کر لی ہے, تو پھر قطری پرنس بھی عدالت میں پیش ہو اور اس کی جرا ہو, اور طارق شفیع بھی عدالت میں پیش ہو اور اس کی جرا ہو, اور وہ ثابت کرے, اور پھر جتنے ڈاکومنٹ میاں محمد شریف کے انکم ٹیکس کے اور پیسہ باہر لے جانے کے, اور طارق شفیع کے انکم ٹیکس کے اور پیسہ باہر لے جانے کے, اور پیسے کو یہاں ڈکلیئر کیا جانا یا نہ کیا جانا, اور کس طرح میاں شریف کی بے نامی بن گیا طارق شفیع, اور کس طرح اس کے بعد کوئی مل لگی یا کاروبار ریئل اسٹیٹ میں ہوا. قطری پرنس کہتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں کاروبار کیا میاں شریف نے, نواز شریف کہتا ہے کہ اس نے مل لگائی, اسٹیل مل لگائی, گلف اسٹیل مل. یہ تضادات سارے کے سارے ایکسپلین کرنے ہیں شریف خاندان نے. اس میں حامد خان کا کوئی کردار, کوئی رول نہیں ہے. اور اس میں بڑی واضح بات ہے کہ یہ بارے ثبوت شریف خاندان پہ ہے اور وہ اس سے نکل نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ اتنا ایزی کیس ہے, اگر اس سے نکلنا چاہیں ججز تو وہ کہیں گے کہ جی حامد خان ثابت جب تک نہیں کرتا اس وقت تک یہ کیس نہیں ہوتا. حامد خان چودھری صاحب, آج کی جو کارروائی ہے اس یہاں 29 تاریخ چلی گئی ہے. طارق شفیع صاحب جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, عمرہ کرنے گئے, اس کے بعد وہ لندن چلے جائیں گے جہاں تک میرے اپنے علم کا تعلق ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کی لیگل ٹیم ہے وہ اسٹینڈ لے رہی ہے کہ جو میاں نواز شریف کے بچے جو ہیں دے آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو ڈکلیئر دیئر ایسیٹس. میاں نواز شریف صاحب کیونکہ سیاست میں ہیں ان کو تو ڈکلیئر کرنا پڑے گا. یہ ساری صورتحال کو دیکھیں تو یہ آپ کو جو سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے, کس طرح معاملہ جا رہا ہے کہ ایک تو اتنا لمبا ہو گیا 29 نومبر, اب 29 نومبر کو اور بھی بڑی تبدیلیاں ہونی ہیں.
تو یہ کیا ہونے کو جا رہا ہے، ذرا مجھے کچھ سمجھا سکیں گے آپ؟ صاحب 29 نومبر کی تبدیلی رحیل شریف کی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ نے انصاف کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیا سپریم کورٹ نے انکوائری چھیڑ کے سچ کی تہ تک پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا؟ یہ ان ججوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور اگر ججوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سچ کو جو بھی ہو وہ سچ حامد خان نے ثابت کرنا ہے، ان کے اوپر بار نہیں ہے، ججوں پہ بار نہیں ہے، تو یہ انکوائری اور ٹرائل کا فرق ہے. انکوائری انکویزیٹوریل پروسیڈنگ ہوتی ہے جس میں ججوں پہ ذمہ داری ہوتی ہے سچ کی تہ تک پہنچنا. ٹرائل ہوتا ہے ایڈورسیریل جس میں حامد خان پہ بار ثبوت ہوگا سچ تک پہنچانا. یہاں ججوں پہ سچ تک پہنچنا ان کا ذمہ داری. چودھری صاحب میں تو یہ سمجھ رہا ہوں آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ کیا ہونا چاہیے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہوگا. نہیں، میں نہیں جانتا ہوں کیا ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا، میں کوئی جنتری نہیں رکھتا. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے، یہ میں بتا سکتا ہوں. یہ ججوں کی ذمہ داری ہے اور ججوں کے سامنے کچھ الزام علیحان ایسے ہیں جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے اور ان کے سربراہ نواز شریف نے بھی تسلیم کیا ہے 3 تقریروں میں، فارمل سپیچز میں جو بیانات ہیں ان کے قوم سے بھی اور قومی اسمبلی میں بھی کہ یہ پراپرٹیز ان کی ہیں. اب ان پراپرٹیز کو کس طرح بنایا گیا ہے؟ وہ جدہ کی سٹیل مل بیچ کے بنایا گیا ہے، وہ قطر کی فیملی کے ساتھ کیا اس کا نام ہے تجارت کر کے بزنس ریلیشن شپ کر کے بنایا گیا ہے، یا وہ کوئی کمیشن لے کے بنایا گیا ہے، کوئی موٹر وے کی کمیشن لے کے بنایا گیا ہے، کس طرح بنایا گیا ہے؟ یہ ثابت کرنا نواز شریف اور شریف خاندان پہ ہے. ان کے جو وکیل باہر نکل کے ہنس کھیل کے اور سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے، مذاق نہیں ہو رہا. یہ عدالت مذاق نہیں کرے گی، نہ کر سکتی ہے. چودھری صاحب وہ حامد خان بیچارے کو تو آج کہہ دیے کہ حامد خان اور نعیم بخاری بڑے نااہل ہیں تو ان کو تبدیل کیا جائے، اور پی ٹی آئی کو باقاعدہ وضاحت کرنی پڑی کہ ہم نہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دونوں وکلاء کے ساتھ بہت زیادتی ہے، کیونکہ ججز کا اپنا کام ہے. جج اپنا فرض نبھائیں تو ان کو سچ تک پہنچنا ان کا کام ہے. یہ انکوائری ہے، یہ ٹرائل نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں ٹرائل ایڈورسیریل ہوتا ہے، یہ وکلاء سب سمجھتے ہیں. انکوائری انکویزیٹوریل ہوتی ہے جس میں عدالت نے خود اپنے فرائض اپنے سچ تک پہنچنا ہے. اور عدالت کے سامنے کیا ہے کہ ایک بچہ کہتا ہے ہاں الحمدللہ الحمدللہ یہ ہمارے ہیں. پر چودھری اعتراض احسن صاحب معاف کرنا، مجھے نہیں پتا کیونکہ میں بھی یہ ٹرکش پریزیڈنٹ کے کھانے پر گیا ہوا تھا تو میں نے کوئی فالو نہیں کیا، لیکن عمران خان کا بیان میرے سامنے پڑا ہے، وہ بڑے سیٹسفائیڈ ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ وکیلوں کو بدل رہے ہیں. میں تو آپ کو جو میں نہیں نہیں کہہ رہا کہ مطالبہ حضور والا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے آج کہ جی بدلے ان کو. خان صاحب نے اس کی وضاحت کی، آپ سنتے نہیں ہیں جو میں نے کہا. میں نے یہی کہا خان صاحب نے کہا ہے کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. حضور والا میں نے بھی تو یہی کہا کہ خان صاحب نے ان کو ریفرنڈ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں چودھری صاحب کے جج صاحبان 5 جج سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک شخص کی ایک فیملی اس میں کس کس کے نام آنے ہیں یہ انہوں نے بھی پتا کرنا ہے. یہ ان کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ انکوائری ہے، یہ ٹرائل نہیں ہے. انکوائری میں یہ سب سے زیادہ فرض اور ذمہ داری عدالت یہ نہیں کہہ سکتی حامد خان تم ثابت کرو. حامد خان نے تو ثابت کرنا تھا زیادہ سے زیادہ کہ یہ پراپرٹی شریف خاندان کی ہے. وہ شریف خاندان خود تسلیم کر چکا ہے، خود مان چکا ہے. اب اس کے بعد عدالت نے شریف خاندان کو کہنا ہے حامد خان از irrelevant، نعیم بخاری از irrelevant. اب ان کو کہنا ہے ان بیچاروں کی درگٹ کیوں بناتے ہیں. اچھا چودھری صاحب لاہور آئیں تو ادھر اسٹوڈیو میں آ کے ہمارے ساتھ ذرا پیالی چائے کی پئیں
پھر آپ کے ہم ارشادات سنیں گے. چلے تھینک یو فار یور میں ٹائم. تو جم خانہ کلب میں پوچھ لوں گا ان سے. خدا آپ سے 29 تاریخ تک بڑے نہیں آپ میرا مطلب جب خان صاحب مطمئن ہے تو ہمیں نہیں، میں کیا نے ہے؟ یہی کہا تھا، آپ نے سنا نہیں کہ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو کس سے؟ بدلیں. کس نے؟ یہ میڈیا پہ آیا نا، تو اس پہ پھر خان صاحب کو یہ وضاحت کرنی پڑی کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا یہ لندن کیا کرنے گئے سارے؟ جو ہمیں لندن کیا میں- پتا کیا لندن کرنے پلان گئے. بن رہی کوئی. شیخ رشید بھی گئے، وہ کہتے ہیں کو مے فیئر وہ لندن پلان انہوں نے کیا بنانا ہے؟ اگر وہ ان کو کوئی ایویڈنس دے رہا تو وہ متھے مارن گے کہ جناب ہے تسی تے کہندے ہو اسی قطر والوں کو لے نے تے یہ 93 تو ہم خریدے بریک نے. لے لیں ذرا ایک. چلو تو بریک کے بعد آپ یہ بتائیں کہ یہ نواز شریف وغیرہ یہ ڈفلیاں کیوں بجاتے پھر رہے ہیں کہ ہم بچ گئے ہیں؟ کہاں بجائی انہوں نے؟ وہ ان کے جو ڈنڈورچی باہر اور ابھی وہ گروہ مجھے ملا تھا. بیان بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی آن ریکارڈ کو بات ہے کہ انہوں نے کہا نہیں وہ جھوٹ ثابت ہو گیا، ہم جیت گئے. تو ظاہر یہ وزیر ہیں وفاقی، کوئی آرڈنری بندے نہیں ہیں. اینی وے اس کو ڈسکس کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب. جی اب یہ تو دیکھیے انتظار کرنا چاہیے میرے خیال سے. ویسے تو میرے خیال سے عدلیہ نے یہ جو ذمہ لیا ہے اس کو بھرپور طریقے سے ادا بھی کریں گے، اور ہمیں پورا کانفیڈنس ہے ان پر کہ یہ صحیح فیصلہ کریں گے اور بر وقت ہوگا. نہیں نظامی صاحب آپ کا عمران خان صاحب نے بھی ان پہ کانفیڈنس کا اظہار کیا ہوا ہے، میں اور اور ہماری بات عدلیہ کرنے آزاد لگا ہے. ہوں. چودھری اعتزاز احسن یا عارف نظامی صاحب یا غلام حسین، ہماری یہ کیا ذمہ داری ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جج جو ہیں وہ ایسے ہی کریں اور ایسے نہ ہاں کریں. میرا تو خیال ہے وہ بالکل نہیں. جس پر وہ کنونس ہوں گے وہ کریں فیصلہ. جی بالکل بالکل یہ بات ہے، ہمارا کیا تعلق ہے بالکل وہ. بالکل. لیکن انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ دے ہیو ٹو کم ٹو دی رائٹ کنکلوژن. ہاں یہ انہوں نے لیگلی ایک پوزیشن بتائی کہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، یہ تو جج ان کے اوپر ہونا چاہیے. انہوں ان کے اوپر ڈال دیے. چلے باہر لا کے چلیں. کیسی رہی آج آپ کی نہیں بڑا زبردست کھانا بشاش لگ رہے ہیں آپ. میں تو کراچی سے کیونکہ لیٹ پہنچا تو اس لیے پھر پہنچ نہیں سکا میں فلائٹ کی وجہ سے. نہیں آپ کو تو ڈھونڈ رہے تھے. عارف نظامی صاحب نہیں آیا، عارف نظامی صاحب آپ نہیں کے آیا. بڑے بڑے وہاں پہنچے ہوئے تھے جو غادری جو ہیں، آپ موجود تھے، میری نمائندگی کر رہے تھے. میں تو وہ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے سینئر ہیں، بہت قابل احترام. ان کا گروپ تھا، دوسرے زیادہ لوگ نہیں تھے، جرنلسٹ. اچھا تو کھانا کیسا تھا؟ کھانا بھی ٹھیک تھا، تو کوئی موسیقی وغیرہ بھی تھی کوئی؟ موسیقی بھی تھی. اچھا موسم بھی اچھا. آج کل آپ کو پتہ لاہور میں بڑا چیف منسٹر سندھ تھے سید مراد علی شاہ، چیف منسٹر بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری، اور بھی میں نے آزاد جموں کشمیر والے بھی دیکھے ہیں، اور باقی اچھا یہ اچھی بات ہے کیونکہ کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ جی وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے خالی شہباز شریف صاحب کیوں، اور یہ کوئی فیملی کا ان کا کو مناپلی نہیں ہے کہ شریف فیملی اور اردگان فیملی. ٹھیک ہے حکمرانوں کے اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں، لیکن پاکستان اور ترکی کا ڈیکورم رکھنا چاہیے فیڈریشن کا. مطلب فیڈریشن ہے. تو اچھا ہوا آج یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو میں ملا ہوں نا، جو وزرائے اعلیٰ تشریف لائے، اچھا ہوا. کم از کم سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ سے میں ملا ہوں خود. اگر آ جاتے اپنا پرویز خٹک صاحب، لیکن انہوں نے کہاں آنا تھا جب انہوں نے وہ فیصلہ کیا ہوا ہے نا. انہوں نے تو پارلیمنٹ میں بھی نہیں گئے آج، جو میرے خیال سے جانا چاہیے تھا. کوئی ہیوز وڈ ناٹ ہیو فالن اگر چلے جاتے. لیکن آج جو اردوغان کی جو صدر اردوغان کی تقریر ہے وہ خاصی انہوں نے جو باتیں کی ہیں پاکستان کے حوالے سے، کشمیر کے کاز میں انہوں نے ہمیں پورا سپورٹ کیا ہے. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. دوسرے انہوں نے جو پاکستان نے اور پاکستانی عوام نے جو وہاں ملٹری کو ہوا تھا اس کی مقابلے میں جو سویلین حکومت کی حمایت کی، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، وہ بھی ایک اچھی بات ہے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی ان کو مبارکباد دی کہ جی آپ سرخرو ہوئے. یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پہ لیکن پاکستان اور ترکی کی جو ایک تو یہ چیز جو میں نے پہلے عرض کی کہ یہ اٹ از ناٹ بٹوین ٹو فیملیز اور ٹو پرسنس، اٹ از بٹوین بڑا ہسٹوریکل 69 ایئرز ہو گئے، اگلے سال 70 سال ہو جائیں گے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو. اور اس سے بھی بیونڈ جاتے ہیں. اس سے آپ کو تاریخ پتہ ہے وہ اس کے مطابق وہ جو آپ کو پتہ ہے تحریک خلافت جو تھی ہے. وہ تو ترکی نے تو ختم کر دی، لیکن یہاں اتنی قربانیاں لوگوں نے دی تھی، آپ کو یاد ہے. دیکھیں غلام حسن صاحب، لیکن ٹرکی از کم اے لانگ وے. آپ دیکھیں نا، یہ کہہ دینا کہ جی وہاں پہ کو ناکام ہو گیا، اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں کہ وہاں
4 گنا لوگوں کی انکم بڑھ گئی ہے، لوگ زیادہ خوشحال ہیں، تو ان کو ایک سویلین حکومت نے کچھ دیا ہے، اسی لیے وہاں لوگ سڑکوں پہ نکلے فوج کے خلاف۔ اور پھر دیکھیں کہ وہاں کتنا فرق آیا کہ مثلا جو فرسٹ لیڈی تھیں طیب اردوغان کی بیگم صاحبہ، انہوں نے سر کور کیا ہوتا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک جرم ہوتا تھا ترکی میں پہلے ایسا کرنا۔ نہیں آپ دیکھیں، ہم وہاں گئے ٹرکی میں جنوری 81، تو وہ ہمارا وفد ذرا اور طرح تھا، تو وہ گئے تو ہیڈ آف دی ڈیلیگیشن جو ہے انہوں نے ہاتھ اٹھایا فاتحہ خوانی کرنے کے لیے، تو وہ ٹرکی والے اس طرح خونخوار نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں کون سا جرم ہو رہا ہے۔ اچھا تو یہ ہے ابھی بھی وہ ان کی بیگم تو اپنے آپ کو انہوں نے سطر پوشی کی ہوئی ہے، تو ساتھ منی اسکرٹ والیاں بھی آئی ہوئی تھی، یعنی وہ ایک وہ وہاں ٹرکی میں وہ ہر طرح کے لوگ ہیں۔ وہ ہر طرح کے لوگ ہیں، اور وہ کسی کے اوپر رائے اپنی ٹھونستے نہیں ہیں، کیونکہ ہے تو بنیادی طور پہ وہ ایک سیکولر ملک ہے ہمارے سسٹم سے برعکس۔ بٹ دے ہیو اے ویری لانگ ہسٹری آف ڈیپ فرینڈشپ ود پاکستان، اسلامک بردرہڈ آلسو۔ جی بالکل، وہ اپنی جگہ پہ ہے جو ہسٹری ہے، لیکن کچھ تھوڑے سے یہ جو ٹرکش اسکول کے حوالے سے یہ غلط ہو گیا۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، میری رائے ہے کہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ جو ہے گولان موومنٹ، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور ادھر اسکول بھی بند کر دیے گئے، اور پاکستان کو اتنا سجدہ صاحب نہیں کرنا چاہیے، تو وہاں کوئی 11,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں متاثر ہوتے ہیں، اور کئی حاملہ عورتیں تھیں، ان کو کہا آج ہی نکل جاؤ۔ یہ دیکھیں نا، آپ 20 تاریخ ان کو دیے کہ آپ نکل جاؤ، ان کا ویزا نہیں ایکسٹینڈ کر رہے۔ تو مجھے یہ بات جو ہے، اب فرض کریں اور نواز شریف کے جو معاملات ہیں، آیا اگر نواز شریف وہاں جوائنٹ ہاؤس آف پارلیمنٹ میں جائیں، اس پہ بات کریں، یہ وہ مناسب نہیں ہوگا، یہ ان کی اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، اور ہمیں اس میں فریق نہیں بننا چاہیے تھا، اور یہ پاکستان نے بڑی کمزوری دکھائی ہے میرے خیال سے اس معاملے میں۔ یہ قیمت ہمیں دوستی کی نہیں ادا کرنی چاہیے اس طریقے سے۔ اب کل کو چین کہے کہ جی یہاں فلاں فلاں وہ کریں، چین ہمارا عزیز دوست ہے، سارا کچھ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ترکش صدر نے کچھ ہمارے اخبار نویس کے اوپر بھی تھوڑی سی تبصرہ آرائی کی ہے کہ یار یہاں کالم نگاروں نے لکھا ہے، یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا، وہ نہیں لکھنا کیا چاہیے لکھا ہے؟ یہ اسکول کے حوالے سے اچھا کہ جی چند اخبار کالم نگاروں نے پاک اچھا، اسکول اور یہ گولن تحریک پر لکھتے ہوئے ترک حکومت پر تنقید کی ہے، اور خبروں بھی اس حوالے سے خبریں شائع کی ہیں۔ اب دیکھیں، اب مسئلہ جو ہے نا، ہم اس پہ ایک پروگرام کر سکتے ہیں کہ ترکی میں جو اس وقت جس طرح اخبارات کو بند کیا جا رہا ہے، اساسی مخالفین کو پابند سر حاصل کیا ہوا ہے، انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اسکول کے حوالے سے، لیکن یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ ہمارا تعلق جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا ترکی سے، اور ترکی کے جو صدر ہیں قانونی طور پر اور ڈی فیکٹی طور پر جو حکومت ہے وہ طیب اردوغان ہے۔ ہمارے نزدیک لیکن آپ یہ ان کا معاملہ ہے ڈومیسٹک، اگر لوگوں اسی طرح کچھ چیزیں ہمارے بھی نہیں، اپنے ڈومیسٹک ہونے دیکھیں، اب چاہیے۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر وہ فتح اللہ گولن فاؤنڈیشن جو ہے، جن کے یہاں سکولز تھے، آپ کو پتا آنری ڈگری دی تھی اپنے ان کو یہاں پہ ایک زمانے میں۔ نہیں میں اور عرض کرنے لگا، اور اگر انہوں نے پاکستان کا کوئی قانون نہیں توڑا، کسی دہشت گردی میں ہیئر اور ان ٹرکی انوالو نہیں، تو ان کی عورتوں بچوں کو راتوں جہازوں میں بار کے باہر بھیجنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یو آر اوور ڈوئنگ، اور اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ ایون ٹرکی۔ لیکن اس کو اور ڈسکس کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ تو یہ تو اگر انہوں نے دہشت گردی پاکستان میں کی ہے تو وہ سامنے لائیں ان کی، اور پھر ان کو سزا دیں۔ غلام حسن صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے قانون نہیں توڑا، لیکن اردوغان صاحب نے بڑی کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ جو شدت پسند تنظیم ہے گولان موومنٹ، یہ تنظیم پاکستان کی سیکورٹی اور امن کے لیے خطرہ ہے۔ اب پتہ نہیں کیا اس کی وجوہات ہے۔ اب ٹھیک ہے، انہوں نے کشمیر میں ہماری حمایت کی ہے، ہمیں ان کی حمایت بھی کرنی چاہیے، جو فرض کریں جو وہ انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی، لیکن یہ تو ایک بالکل ان کا ایک ایسا نظامی صاحب ویسے میں کہنا نہیں چاہتا، ہمارے لیے تو اور تھوڑے خطرات ہیں جو گولان موومنٹ نہیں، میرا تو اتنا یہی موقف ہے، اگر ترکی کے ہوں، ایران کے ہوں، سعودی عربیہ کے ہوں، افغانستان کے ہوں، کسی کے ہوں، اگر وہ پاکستان کا امن برباد کریں، دہشت گردی پھیلائیں، لوگوں کو ماریں، یہاں کچھ بھی الٹی حرکتیں کریں،
تو ہمیں تو ان کو چن چن کے پکڑ کے الٹا لٹکانا چاہیے اپنے قانون کے مطابق. ان کو ملک بدر تو کسی قاعدے قانون پر کرے نا. اف دے ہیو بین کاٹ ان ایڈوکیٹنگ ٹیررزم یا ایکسٹریمزم, تو آپ ایسے ہی ایک انہوں نے آپ کو کمپلینٹ کی ہے اور کیونکہ گولن کے ہیں, لہٰذا حالانکہ آپ کو پتہ ہے ان کا جو بندہ تھا, ایک دن ہم نے ٹیلی فون پر لیا تھا اس کو, اف یو ریکال, اس نے کہا ہمارا فتح اللہ گولن سے اب کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہیں میں دیکھیے پاک ٹرکش اسکول گیا ہوں کئی دفعہ, جی. ٹھیک ہے وہ بزنس ہے, لیکن اس ملک میں جہاں کہ یکے جہالت ہے, ہمارا سب سے کم کوریج ہے یعنی ایجوکیشن پہ بجٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, جو ایک اچھے 11,500 لوگ 11,500 لوگ پڑھ رہے ہیں, ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اس کو محض خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ اس طرح کی. اور دوسرا میں یہ عرض کروں, یہ جو اس طرح کی ہوتی ہے نا اوور ڈوئنگ, میں کہہ رہا ہوں لاکھوں آدمی آپ نے نوکریوں سے نکال دیے. لیکن غلام حسین صاحب اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ ماحول ہے, جب یہ لوگ واپس جائیں گے تو بہت سارے لوگ تو ان کے لیے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی ان کو. نہیں, پہلے ہی جیلیں بھری ہوئی ہیں. آپ کو میں یہی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کے نتیجے میں جیسے یہ ڈرون اٹیکس ہوتے تھے نا, تو اس میں ایک تو ان کا دہشت گرد مارا جاتا تھا اور 300 بے گناہ, اور وہ 300 والے جو ہیں وہ خودکش بن کے ہمارے اتقا بوٹی کر رہے ہیں. معاف کرنا, میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں یہ انسٹیبلٹی کے اور خون خرابے کے اور ایک اور کاؤنٹر کو کے یعنی بیج بورے. میں یہ نہیں سمجھتا یہ ان کا ایک ڈومیسٹک مسئلہ, لیکن ایک اور پہلو ہے جو پاکستان کے لیے ایک برج بن سکتا, وہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی ممالک میں سے اگر کسی کے خوشگوار ترین تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ تو وہ ترکی کے ہیں. ترکی کے ہیں بالکل. تو اس حوالے سے یہ کو پاکستان کے لیے بھی کوئی راہ ہموار استھتی کہ یہ جو اسرائیلی ایجنٹ جو ہیں جو بھارتی ایجنٹوں کا مل کے یہاں دہشت گردی کر رہے ہیں, اس بارے میں بھی کوئی مداوع ہو سکتا ہے ترکی کے گڈ آفیسرز کے ذریعے. نہیں تو ان کا ایجنڈا کیا تھا یہاں کا, ہمیں تو نہیں پتا نا گورنمنٹ نے کیا ان کے ساتھ کنکلوڈ کیا ہے. بہرحال اقتصادی تعاون ہے, ثقافتی تعاون ہے, آئے ہیں, اچھا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ لگا کہ بھئی ہمارے دوست ہیں. اب خان صاحب کے اپنا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ذرا مختلف تھا کہ یہ میاں نواز شریف کو جبکہ وہ ہی از کارنرڈ, ان کو ایک قسم کا بوسٹ دینے کے لیے ان کو بلایا گیا. لیکن اب پتہ نہیں, لیکن جس انداز سے یہ خوشنودی حاصل کی گئی ہے اس سے خان صاحب کے موقف میں تھوڑی سی یہ نہیں, میں کنسسٹنٹ جو بھی تھا وہ ترکی کے سربراہ جانا چاہیے تھا ان کو, جیسے آپ گئے آج بینکوٹ میں, ان کے بھی چیف منسٹر کے پی کو بھی آنا چاہیے تھا. وہ کہنے کے باوجود اس کے جو موٹیوز ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے, یہ وقت ہی بتائے گا. اور انہوں نے اب تو وقت واقعہ ہو چکے ہیں نا. کیا خان صاحب نے غلط فیصلہ کیا یا ٹھیک ہے, ان کو تو سیاسی پرائز پے کرنی ہوگی یا کریڈٹ ملے گا کل کو, دیٹ وی کین ناٹ سے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے پاناما پیپر پر جو یہ قطر کا انہوں نے لے کے آئے نا شگوفہ اور جو شوشہ چھوڑا ہے, اس سے ان کا بالکل ہی جو ہے. لیکن غلام حسین صاحب میں حیران ہوں کہ آپ بھی بھول گئے تھے اور میں بھی بھول گیا تھا کہ ہم گئے تھے وہاں, یہ جو تھے نا تھیانی صاحب ملے تھے, میں کہہ رہا کہ یہ ان کا بیٹا ہے. جی جی. اور یہ دیکھیں وہ تو سیف الرحمان خود مان گیا کہ بھی میرا پارٹنر ہے. وہ کہتے ہیں میں سب سے بڑا بزنس مین ہوں ترکی کا. وہ بھی سنا ہے ان کے پاس کئی جگہ ان کے بھی نام آیا اور کئی جگہ وہ وانٹڈ, کیا پتہ. اور وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میری تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ میرے والد صاحب جماعت اسلامی میں تھے, اس طرح کو تعاون ہوا, میرا تو کوئی خاص تعلق ہی نہیں تھا. ہاں احتساب بیورو. بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں گا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میرے دوست ہیں سیف الرحمان صاحب. سیف الرحمان میاں نواز شریف کے بھاری مینڈیٹ کے دور میں ان کے نفس ناطقہ تھا. چلیں اس کو سب کچھ تھا. ڈسکس کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. تو یہ جو کل آپ نے پاناما کے حوالے سے جو قطری لیٹر آیا ہے, لو لیٹر جو حاصل کیا گیا, پتہ نہیں کیا پاپڑ بیلے گئے, یہ ایک گروہ بنا ہے. اور وہ انہوں نے یہ وکیل بھی باریک برکم اسی باریک برکم گروپ نے دیا کہ جی یہ جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے,
یہ ادھر سے گڑھے گئے ہیں لیٹر. اور وہ آپ نے جو بتائی تھی کل بات پورٹ قاسم جدھر ہم گئے تھے اوپننگ آف اے ہیوج بجلی پروجیکٹ یعنی کوئی چائنیز کمپنی اور قطری کمپنی اور سیف الرحمان. وہ آپ کو یاد نہیں ہے اس میں جو ایک وہ ذرا دکھا دیں پہلے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا یہ کل کا دکھائیں بھائی, یہ مجھے بھول گیا تھوڑا. انہوں نے ایک لیٹر پیش کیا ہے قطری شہزادے کا, وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے کہ وہ کس, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تہمینہ دورانی. غلام حسین صاحب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا. یہ آپ کو یہی میں بتانے لگا ہوں نا کہ جو پورٹ قاسم کا جو ہے نا پروجیکٹ, اس کے بارے میں ذرا آپ کو میں تھوڑا سا ہم تو وہاں تھے خود. یہ چائنیز کی 51% ہے, المقرب کیپٹل جی 49% ہے. جی یہ بڈنگ کے بغیر یہ 2014 میں ہوا تھا. یہ المقرب کے مالک کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہی حماد بن جاسم. آپ کو یاد ہے جی اور یہ سیف الرحمان اور حماد صاحب اکٹھے موجود تھے پورٹ قاسم پہ جب بھی افتتاح ہوا ہے. آپ تو خود بھی وہاں موجود تھے. مطلب ہے چیف گیسٹ جو تھے میاں محمد نواز شریف تھے جو کہ سلیپنگ پارٹنر ہے. ہاں جی, انہی کو اب مظفر گڑھ کا پروجیکٹ ہے وہ بھی انہی کوئی ٹینڈر کرنے کی شنید ہو رہی ہے. تو کیا یہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ جو سیف الرحمان کو ویسے تو سائیڈ لائن پر رکھا جاتا ہے. ابھی میں قطر گیا تھا پی ایم صاحب کے ساتھ, تو ہی واز نو ویئر ٹو بی سین. لیکن آپ کو ایک اور بات بھول گئی ہے کہ ہمیں اخبار نویسوں کو لے جایا گیا لیکن ملوایا نہیں گیا. تو آپ کو یاد ہے کہ میں تھا اور آپ تھے, اور وہ ایک غریدہ فروقی ہوا کرتی تھی, وہ بھی تھی لاہور سے گئی ہوئی, اور ایک دو اور کوئی ساتھی تھے, اور ایک وہ اپنا وہ بھی تھے سمیع ابراہیم بھی تھے میرے خیال سے, اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا یا نہیں تھے. تو ہم جب جا رہے تھے تو ہم گاڑیوں کو بھی بیٹھنے لگے تو یہ بات آپ یاد ہوگی آپ کو, وزیر اطلاعات پرویز رشید بھاگے آئے کہ آئے جی آپ مل لیں پرائم منسٹر صاحب. وہاں گئے تو مکرم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی, ہماری سیف الرحمان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. تو شاید اسی لیے ہمیں پیچھے دور رکھا جا رہا تھا کہ یہ ہم کنیکشن نہ پتہ. ہاں لیکن یہ سیف الرحمان صاحب نے تو خود ہی کہہ دیا کہ بھئی آئی ایم دی بگسٹ انویسٹر ان قطر, اور وہ کہتے ہیں ہم تو بڑا پرانا کاروبار ہے ہمارا. لیکن آپ کو میں حقیقت بتاؤں, وہ جو کونے پر ایک چھوٹا سا کھوکھا تھا, یہ کھوکھا تو نہیں تھا لیکن دوائیوں کی دکان تھی حمید نظامی روڈ پہ, جس کو ٹیمپر روڈ کہا جاتا تھا. حمید نظامی روڈ پہ ایک میڈیکل کی دکان آپ کے والد مرحوم کے نام پر سڑک ہے. جی اس وہاں یعنی جس کو ٹیمپر روڈ کہا جاتا تھا اس زمانے میں, اس کے جو آخر میں چلے جائیں جہاں چائے بڑی زبردست ملتی تھی ادھر ان کی دکان ہوتی تھی. اب تاریخی دوبارہ رقم کی جا رہی ہے. دوسری یہ ہے کہ سیاسی طور پہ اور ذاتی طور پہ جب یہ احتساب بیورو کے سربراہ تھے تو یہ میاں نواز شریف کے قریب ترین ساتھیوں میں تھے. لیکن ان کے بارے میں شہباز شریف صاحب کا تاثر یہ تھا کہ اس وقت میاں نواز شریف کی تباہی میں اگر ان کے اپنے علاوہ جس کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے وہ سیف الرحمان ہے. تو اب کس کی تباہی, اب کیا لیٹر دے رہے ہیں؟ اب پھر یہ دوبارہ منظر عام پر آپ نے ایک چیز مس کی ہے سارے پروسیس میں. ان کو تو حرکتیں وہ تو سامنے آئی. یہ جو عمران خان اور سارے پٹیشنر ایک دم لندن بھاگ گئے ہیں نا. جی میں نے تو پہلے کہا تھا جو خان صاحب روز میٹنگ نہیں روک رہے تھے, آپ نے نوٹ کیا نا کہ کچھ دنوں سے, ایک مہینے سے ڈیلی بنی گالا میں میٹنگ ہوتی ہے. پہلے کبھی انہوں نے زندگی میں ایسے نہیں کیا. یعنی چلا جی وہ گئے ہیں نا, ان کو وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے مل گئی ہے جو سرٹیفائی کر کے لے کے آنے کے لیے. یہ آج جو ان کا وکیل ہے نا وہ آگے ایسی کہانیاں پڑھ رہا تھا, اس کو اگر ملا کے پڑھیں تو مجھے یہ نظر آتا. چلے غلام حسین صاحب پہ بستر ہے شجر سے امید باہر رکھ. یہ تو اب یہی حال ہے نواز شریف کے مخالفین کا کہ یہ کوئی نہ کوئی بس چاہتے ہیں کہ کہیں سے کسی طریقے سے میاں صاحب کی چھٹی کرائیں. اب پناما گیٹ کے بارے میں آج ہم نے اعتزاز حسن صاحب سے بات کی. ٹرائل جو سپریم کورٹ میں ٹرائل نہیں ہے بلکہ یہ تعین ہو رہا ہے کہ آیا اس پہ کمیشن بنے گا یا خود سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا. چودھری صاحب نے جو آج ٹرینڈ کر رہا ہے میڈیا میں, اس کے برعکس آلٹرنیٹ پوائنٹ آف ویو ان کا یہ ہے کہ یہ حامد خان کا کام نہیں ہے, یہ فاضل ججوں کے اوپر اونس ہے کہ وہ اس کی تہ تک پہنچیں اور یہ متعین کریں کہ نواز شریف کا خلاف
پرائما فیسائی کیس بنتا ہے، آیا کمیشن بنانا چاہیے یا ان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے؟ علاوہ ازیں طیب اردوغان صدر جو پاکستان کے دوست ملک ترکی کے صدر ہیں، آج ان کی آمد تھی، غلام حسن صاحب نے آج ان کے دعوت بھی اڑائی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو ٹرکی سکولز کی بندش ہے اس کو پاکستان میں پسندیدگی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، اور امید ہے کہ حکومت اس میں کوئی اس فیصلے کو تبدیل کرے گی۔ باقی جو سیف الرحمان لنک ہے اور جو قطر لنک ہے اس پہ کل بھی بات کی، آج ہم نے دوبارہ بات کی۔ اب 29 تاریخ تک تو یہ پاناما گیٹ کی ہیئرنگ والا مسئلہ ملتوی ہے۔ اب خان صاحب لندن سے کیا لے کے آتے ہیں یہ تو غلام حسن صاحب کو بہتر پتہ ہوگا۔ ناظرین خدا حافظ، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔